شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام زاہد افضل ہے اور میں آپ کو گرین لرن اکیڈمی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا شاپیفائی مکمل کورس کے حوالے سے 5واں لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے تھیم کے حوالے سے، جتنی بھی چیزیں ہیں تھیم کے حوالے سے وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اسی کے ساتھ آج ہی ہم یہ سارا سٹور دیکھیں گے۔ یہ لیکچر کافی لمبا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں تمام چیزیں آپ کو سمجھائی جائیں گی آج سٹور کے حوالے سے۔ تو چلیں آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اب جیسا کہ پچھلے لیکچر کی بھی میں بات کروں تو وہاں پر ہم ڈومین کو سیٹ اپ کرنا وہ تمام چیزیں دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم نے کسٹمائز تھیم کا آپشن آ رہا ہے۔ اب دیکھیں تھیم کیا ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو اپنا سٹور دکھاؤں تو یہاں پر دیکھیں یہ zahidafzal.com اس طرح کا یہ سٹور ہے۔ تو یہ جو لک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تھیم ہے۔ تو ہم نے اس لک کو جو تبدیل کرنا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ تھیم کسٹمائزیشن، یعنی کہ تھیم کو کسٹمائز کرنا۔ تو اب میں دوبارہ اپنے یعنی کہ ایڈمن پینل پر آتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں کسٹمائز تھیم، میں اس پر کلک کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح کے آپشنز دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ دکھا رہا ہے کہ یہ والی تھیم اس وقت ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اسی طرح یہاں پر آئیں تو تھیم لائبریری ہے، یہاں پر ایڈ تھیم کا آپشن ہے، اسی طرح یہاں پر پاپولر فری تھیمز ہیں جو کہ فری تھیمز شاپیفائی ہمیں فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں تو وزٹ تھیم سٹور، ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر میں کچھ چیزیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اس لیے کلک کیا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی یعنی کہ آپ کو قیمتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ تھیمز ہیں۔ اگر کوئی پیڈ تھیم آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ فری پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو فری تھیمز بھی مل جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ یہ تو ہے دو طرح کی یعنی کہ فری اور پیڈ۔ اسی طرح کچھ تھیمز آپ کو یعنی کہ باہر سے مل سکتی ہیں، یعنی کہ کوئی بندہ آپ کو فائل دے دیتا ہے زپ کی، تو اس کو بھی آپ یہاں پر یعنی کہ تھیم کو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو وہ کیسے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں۔ یہاں پر اس طرح کی ایک ویب سائٹ ہے themelock.com، یہ آپ اوپر نام دیکھ سکتے ہیں themelock.com۔ اب دیکھیں ان ویب سائٹس پر آپ کو اس طرح کی پریمیم تھیمز مل جاتی ہیں شاپیفائی کی۔ تو یہاں پر آپ آئیں، یہاں سے آپ شاپیفائی پر کلک کریں، اور یہاں پر آپ دیکھیں تو کافی ساری تھیمز ہیں۔ آپ کوئی جو بھی تھیم آپ یعنی کہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ نے سمپل اس پر کلک کرنا ہے۔ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کافی سارے لنکس آپ کو مل جائیں گے۔ آپ نے سمپل یہاں پر ایک لنک کو کاپی کرنا ہے یہاں پر، اور یہاں پر آ کر اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور انٹر پریس کر دینا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ آپ کو اس طرح کی تھیم یعنی کہ یہاں پر آ گئی۔ آپ نے سمپل یہاں پر ڈاؤن لوڈ پر کلک کرنا ہے۔ اور یہاں پر آپ نے سٹارٹ ڈاؤن لوڈ پر کلک کر کے اس کو سیو کر لینا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو آپ نے فائل ڈاؤن لوڈ کی ہے، آپ نے سمپل یہاں پر آنا ہے۔ اس تھیم کو اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر دیکھیں ایڈ تھیم اور اپلوڈ زپ فائل، آپ نے کلک کرنا ہے، ایڈ فائل پر کلک کرنا ہے، اور یہاں پر آئیں، یہاں پر یعنی کہ جہاں پر بھی آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہے تو آپ نے سمپل اس فائل پر یعنی کہ کلک کرنا ہے، تو اس فائل نے یہاں پر اپلوڈ ہو جانا ہے۔ تو آپ اس فائل کو یہاں پر پھر شامل کر سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ کلک کر یعنی کہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب وہ تھیم میں یہاں پر اپلائی نہیں کر سکتا کچھ وجوہات کی بنا پر۔ تو اب دیکھیں آپ وہ یعنی کہ تھیم اس طرح لا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ تھیم ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری جو یہ والی تھیم ہے اس کی جگہ یہ والی تھیم ہو، تو میں دیکھیں سمپل یہاں پر ایڈ پر کلک کیا، اور یہاں پر یہ تھیم لائبریری میں آ جائے گی۔ یہاں پر دیکھیں انسٹالنگ تھیم آ رہا ہے، تو اس کو میں انسٹال ہونے دوں گا۔ یہ کچھ ٹائم لے گا، لیکن پھر آپ کی یعنی کہ تھیم یہاں پر آ جائے گی۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ والی تھیم آ گئی۔ اب یہاں پر ہماری جو تھیم استعمال ہو رہی ہے وہ یہ والی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ والی جو تھیم ہم نے ایڈ کی ہے یہ والی استعمال ہو، تو ہم سمپل اس کے آگے جو پبلش ہے اس پر کلک کر سکتے ہیں۔ یہاں پر پہلے ہم اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں، کسٹمائز کرنے کے بعد اس کو پبلش کر سکتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں یہ آپ پر ہے، آپ پہلے کسٹمائز کریں پھر اس کو پبلش کریں، یہ بہتر رہتا ہے۔ تو میں یہاں پر پبلش کرنے والا ہوں۔
ظاہر سی بات ہے میں آپ کو سکھا رہا ہوں تو پھر مجھے اس حساب سے چلنا پڑے گا۔ تو میں اس کو یہاں سے پبلش کرنے والا ہوں، یہاں پر دیکھیں پبلش پر کلک کیا تو وہ آپ کو کہے گا کہ میں ریپلیس کرنے لگا ہوں آپ کی موجودہ تھیم سے، تو میں یہاں پر پبلش پر کلک کرتا ہوں کہ ہاں کر دو۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ تھیم آ گئی، تو اس طرح یعنی کہ ان آپشنز کو آپ استعمال کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کسٹمائز کیسے کرنی ہے کوئی بھی تھیم۔ تو دیکھیں کسٹمائز کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہاں پر آپ نے تھیم آ گئی، یہاں پر آ گیا، یہاں پر دیکھیں کسٹمائز پر کلک کر دیں گے، یہاں پر اگر تھیم ہو تو وہاں پر کسٹمائز کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ تو میں فی الحال اس تھیم کو یعنی کہ کسٹمائز کرنا چاہتا ہوں، تو میں کسٹمائز کے بٹن کو کلک کروں گا۔ اب کسٹمائز سے مراد یہ ہے کہ آپ اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں کرتے ہیں جس سے آپ کا جو ویب سائٹ کی لک ہے، جو آپ کے اسٹور کی لک ہے، وہ بہتر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ سمپل سی اس طرح آ گیا۔ اب یہ استعمال کرنا انتہائی آسان ہے، آپ جتنی بھی تھیمز لائیں گے نا ان میں اسی طرح کے آپشنز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اب آپ نے یہاں پر گھبرانا نہیں ہے۔ اگر تو آپ طالب علم ہیں، یہ شاپیفائی اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے یعنی کہ کلائنٹس کی جو اسٹور ہیں ان کو آپ ڈیزائن کریں، تو آپ کو ڈیزائن کا پتہ ہونا چاہیے، کلر کمبینیشنز کا پتہ ہونا چاہیے، گرافک ڈیزائننگ کا تھوڑا سا علم ہونا چاہیے۔ گرافک ڈیزائننگ نہیں مطلب کہ کلرز وغیرہ کا، کیونکہ آپ نے بھدا سا اسٹور نہیں بنانا، پھر آپ نے خوبصورت کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں آیا، یہاں پر سمپل سی اوپر آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ اناؤنسمنٹ بار ہے، پھر آپ کا ہیڈر آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے سلائیڈز آ جاتے ہیں، پھر یہاں پر یعنی کہ کلیکشن وغیرہ وہ کیسے بنانی ہے وہ بھی اسی لیکچر میں دیکھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر آ گیا یعنی کہ ای میل کے حوالے سے اس نے دیا ہوا، نیچے فوٹر آ گیا۔ اب ان کو کسٹمائز کیسے کرنا ہے وہ ساری چیزیں تو دیکھیں سب سے پہلے اس پر آپ کلک کریں گے تو اس کے سارے آپشنز آپ کو یہاں دیکھنے کو ملیں گے، اور یہاں پر آپ کو ہیڈر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ یہاں پر یعنی کہ کلک کر کر مزید اس کے اوپر سیکشنز بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر بھی آپ سیکشن یعنی کہ اناؤنسمنٹ ایڈ کرنی ہے، جیسے کہ یہاں پر ہے ویلکم ٹو اوور اسٹور۔ میں اس پر کلک کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، تو دیکھیں یہاں پر یہ ٹیکسٹ آ گیا، یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں بلا بلا بلا۔ آپ کچھ بھی یعنی کہ یہاں پر نا اناؤنسمنٹ ہے تو آپ کچھ بھی یہاں پر ڈال سکتے ہیں ایسا جو کہ اسٹور پر سوٹ کرے۔ اگر آپ کو لنک دینا چاہتے ہیں پروڈکٹ کا، کلیکشن کا، وہ کیسے بناتے ہیں وہ بھی میں دکھاؤں گا، پیجز کا، بلاگز کا، وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے کر لیا۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر میں کلک کروں تو اس طرح یعنی کہ یہ اوپر چل رہا ہوگا۔ اگر کوئی آفر آپ چلا رہے ہیں 50% آف، تو وہ بھی یہاں پر آپ ڈال سکتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا اناؤنسمنٹ بار۔ اب دیکھیں اوپر اس کا کلر وغیرہ وہ کیسے چینج کرنا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ یہاں پر دیکھیں کلر سکیم آ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ سیٹنگ میں جائیں اور یہاں پر آپ کلر سے ساری یعنی کہ ویب سائٹس کے چینج کر لیں، سکیم 1 سکیم 2 اس طرح کر کر۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں پر یعنی کہ سمپل ایک ایک کر کر اس کو چینج کریں۔ تو آپ سمپل یعنی کہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر یعنی کہ جو آپشنس ہوتے ہیں وہاں سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کو ذرا ریلوڈ کر لیتا ہوں دوبارہ۔ اچھا جی، اس کو سیو کر لوں اور یہاں سے میں اس کو ریلوڈ کر لوں۔ تو دیکھیں یہاں پر میں سمپل کلر سکیم آیا، یہاں پر میں چینج پر کلک کروں گا، یہاں پر سکیم 1 سکیم 2 اس طرح آ رہا ہے، لیکن آپ نے ایڈٹ پر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر آ رہا ہے بیک گراؤنڈ، تو بیک گراؤنڈ آپ نے دیکھیں اوپر ہمیشہ آپ نے بلیک رکھنا ہے، اوپر ہمیشہ بلیک رکھنا ہے۔ تو میں اس کو بلیک کر دیتا ہوں۔ آپ نے مختلف سٹورز وغیرہ دیکھے ہوں گے، جیسے کہ یہاں پر یہ سٹور دیکھ رہے ہیں تو اوپر دیکھیں اس کا کلر اس طرح ہے جو کہ بلیک کے یعنی کہ بلیک سے ملتا جلتا ہے، تو اس طرح آپ نے اوپر رکھنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اس کو میں نے ایسے کر دیا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو باقی سارے کلر بھی آپ یہیں سے چینج کر سکتے ہیں، جو بھی اس سے ریلیٹڈ کلر ہیں وہ آپ یہیں سے چینج کریں گے۔ اس کے بعد اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر یہ کافی سارے آپشنس ہیں، آپ ان کو ایکسپلور کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، تو آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ آپ کا کوئی یعنی کہ یہاں پر پیسہ تو لگ نہیں رہا ہے، آپ نے اکاؤنٹ سمپل سا بنانا ہے یہ جس طرح ہے، اور اس کو اچھی طرح سے ایک ایک آپشنس کو دیکھنا ہے۔ تو میں تو تیزی سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ لیکچر لمبا نہ ہو۔ اب دیکھیں یہ چیز آپ سمجھ گئے، اناؤنسمنٹ بار، یہاں سے آپ ایک اور سیکشن وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں، اس سے اوپر بھی اگر کرنا چاہیں تو یہ چیز چلیں آپ سمجھ گئے۔ اب بات آتی ہے یہاں پر ہیڈر کی۔ ہیڈر کیا ہے؟ یہ والا۔ اب ہیڈر میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر کافی سارے آپشنس مل رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سینٹر میں ہے، بالکل یہ درمیان میں ہے، آپ اس کو لیفٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اسی طرح اگر آپ دیکھیں مڈل لیفٹ اس طرح کر سکتے ہیں، اسی طرح مڈل کارنر مڈل سینٹر کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی کہ جس طرح بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ان کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے ایک ایک آپشن کو۔ یہاں پر میں تیزی سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ لیکچر لمبا نہ ہو۔ تو یہاں سے جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، بس آپ نے کرنا کیسے ہیں وہ چیزیں سمجھ لیں۔
اب دیکھیں جو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے ای کامرس کی ویب سائٹس پہ وہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر کہہ لیں آپ کہ اس طرح کا آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں، تو یہ والا زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہم اسی کو لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ مینیو ہے، اگر تو یہ مینیو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر آپ کلک کریں گے نا تو اس حساب سے یہ ایک ایک پیج اوپن ہو جائے گا، اس کو بھی آپ اسی طرح ڈیزائن کریں گے ایک ایک پیج کو۔ اسی لیے کلائنٹ آپ کو پیسے دیتا ہے تاکہ آپ سارا کچھ ڈیزائن کریں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ جو مینیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بھی مینیو آ رہا ہے۔ میں اگر اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ اس میں کچھ اور پیجز وغیرہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، تو چینج مینیو پر کلک کروں گا اور یہاں پر دیکھیں یہ آ رہا ہے کریٹ مینیو، میں کریٹ مینیو پر کلک کروں گا تو یہاں سے یہ مجھے اس پیج پر لے جائے گا جہاں پر یعنی کہ مینیو آپ بنا سکتے ہیں نیویگیشن کے جو پیج پر۔ تو یہاں پر دیکھیں تو آپ یعنی کہ ایڈ مینیولی آئٹمس اور اس طرح کی ساری چیزیں یہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے دکھاؤں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو مین مینیو، اب مین مینیو پر کلک کریں تو یہاں پر ابھی ہوم ہے، کیٹلاگ ہے، کنٹیکٹ ہے، آپ اسی طرح یعنی کہ مزید چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے۔ اور یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں آن لائن اسٹور نیویگیشنس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں یہاں سے یعنی کہ واپس بیک جاتا ہوں، یہاں پر آیا، یہ اس لیے سمجھا رہا تھا کہ اگر آپ نے یہاں پر کچھ مزید ایڈ کرنے ہیں وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اب اگر آپ دیکھیں یہاں پر اس کا کلر بھی یعنی کہ صحیح نہیں ہے، اگر اوپر میں نے بلیک کیا ہے تو نیچے وائٹ ہونا چاہیے۔ تو میں یہاں پر آتا ہوں، یہاں پر دیکھیں کلر اسکیم ہے جو کہ یہاں سے میں اس کو کروں گا ایڈٹ اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو وائٹ کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہ وائٹ میں نے کر دیا۔ اب اس میں ایک چیز مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو مینیو کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی وائٹ ہے تو وہ مل گیا۔ تو نیچے آئیں دیکھیں مینیو کلر بھی آ رہا ہے، تو یہاں پر میں ایڈٹ پر کلک کروں گا، اس کو میں بلیک کر دوں گا۔ اب دیکھیں کلر کمبینیشن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلر کمبینیشن یعنی کہ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ٹیکسٹ آپ کا بلیک ہے تو کلر جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہونا چاہیے آپ کا وائٹ۔ تو اسی طرح اگر آپ کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہے تو کلر آپ کا جو ٹیکسٹ ہے آپ کا وہ بلیک ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر میں اس کو ذرا بلیک کرتا ہوں یعنی کہ ٹیکسٹ کو، اور بیک گراؤنڈ وائٹ ہی رکھا۔ اسی طرح آپ نے دیکھیں، اب دیکھیں یہاں تک آ گیا تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے، وہ ہے لوگو، یہاں پر آ رہا ہے مائی اسٹور۔ اچھا یہ اسٹور کا نام ہے، اس کو بھی ہم بعد میں دیکھتے ہیں کیسے چینج کرنا ہے۔ اچھا اب یہاں پر میں کہتا ہوں کہ لوگو ہونا چاہیے، لوگو کیسے لانا ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ یہاں پر دیکھیں سیٹنگز، ٹھیک ہے، سیٹنگز میں آپ کو تمام آپشنز ملیں گے، آپ نے ایکسپلور کرنے ہیں ایک ایک کر کر۔ یہاں پر دیکھیں لوگو پر میں گیا، یہ لوگو ہے، میں اس پر کلک کروں گا۔ اب آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ لوگو کی جو فارمیٹ ہے لوگو کا وہ پی این جی ہونا چاہیے۔ پی این جی کا مطلب یہ ہے کہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو بی جی ریموور پر جا کر آپ نے یعنی کہ بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے، جو بھی آپ کا لوگو ہے آپ نے پی این جی فارم میں اس کو دیکھ لینا ہے کہ پی این جی فارم میں ہے یا نہیں، یعنی کہ اس کا جو فارمیٹ ہے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے یا نہیں ہے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیں تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، لیکن فرض کریں کہ یہاں پر یہ والا لوگو تھا، ٹھیک ہے، میں اس پر آیا، اس کو کلک کیا، اس کا جو بیک گراؤنڈ جو وائٹ ہے وہ سارا ہٹ جائے گا۔ اب دیکھیں یہ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا، میں اس کو یہاں پر ڈاؤن لوڈ پر کلک کروں گا تو یہ ڈاٹ پی این جی فارمیٹ میں آ گیا۔ اگر میں اس کو ڈبل کلک کر کر اوپن کر کر دکھا سکوں تو اب دیکھیں اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، بالکل یہی چیز میں سمجھا رہا ہوں کہ لوگو ایسا ہونا چاہیے۔ اب میں واپس آتا ہوں، یہاں پر ایڈ امیج پر کلک کروں گا، یہ اگر لوگو ہے تو یہ لگائیں، یہ ہے جو بھی ہے تو میں اس کو رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس پر کلک کیا، یہ یہاں پر اپلوڈ ہو رہا ہے۔ اچھا یہ اپلوڈ ہو گیا، آپ نے اس کو یعنی کہ چیک مارک کرنا ہے یہاں سے اور پھر ڈن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر یعنی کہ آپ کا لوگو آ جائے گا۔ اب اسی طرح دیکھیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ہے ایک یعنی کہ امیج ڈالنے کا، یہ کیا ہے دیکھیں یہاں پر اوپر ایلو لکھا ہوا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی کوئی لوگو ہے، یہاں پر بھی شاپیفائی کا لوگو ہے، لیکن ہمارا جو سٹور ہے اس پر نا ایک دنیا سی بنی ہوئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی لوگو ہو، ظاہر سی بات ہے لوگو ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ہے یہ والا، یہاں پر آپ کلک کریں، اس پر چیک مارک کریں اور ڈن کر دیں، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ والا لوگو آ جائے گا۔ اب دیکھیں اس کو میں سیو کر لیتا ہوں۔
اچھا میں یہاں پر آ کر دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آتی رہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی لوگو آ گیا، یہاں پر بھی لوگو آ گیا۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہوگی، یہ سیٹنگز میں آتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ سیٹنگز میں نا ایکسپلور کریں گے۔ کلرز ہیں، اگر آپ سارے کلر یہیں سے چینج کرنا چاہتے ہیں مطلب تو کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ مینولی بھی کر سکتے ہیں، تو وہ سارا کچھ آپ یہاں سے دیکھیں گے۔ خیر ہم یہاں پر آتے ہیں سیکشنز پر دوبارہ۔ یہ چیز آپ چلیں سمجھ گئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں نیچے، نیچے آتا ہے سلائڈ۔ دیکھیں کوئی بھی اسٹور ہے نا، یہاں پر وہ سلائڈس وغیرہ رکھتا ہے، وہ تمام چیزیں رکھتا ہے۔ اگر میں یہاں پر دکھا سکوں تو یہ دیکھیں، اس طرح ہر اسٹور میں اس طرح ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹور کو آپ نے ڈیزائن کرنا ہے، وہ میں بتا رہا ہوں کیسے کرنا ہے، لیکن جو ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے وہ آپ کے ذہن پر ہے کہ آپ، ظاہر سی بات ہے ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے وہ آپ کو تبھی آئے گا، سمجھ آئے گی جب آپ کافی سارے اسٹورز کو دیکھیں گے خود کہ انہوں نے کیسے کیسے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آئے، سلائڈ پر کلک کیا، یہاں پر دیکھیں امیج، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کلک کریں، یہاں پر آپ ہمیشہ پوسٹر رکھیں۔ اس پر میری ایک ویڈیو ہے، وہ میں آپ کو لنک دے دوں گا، وہ آپ لازمی دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ کو گرافک ڈیزائننگ نہیں آتی تو وہ ویڈیو آپ کو کافی ہیلپ کرے گی۔ تو یہاں پر میں نے ایک پوسٹر رکھا ہوا ہے سمجھانے کے لیے، تو اس کو میں ذرا یہاں پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ وہ جو ویڈیو ہے جس پر میں نے گرافک ڈیزائننگ کا وہ تمام، یعنی کہ چھوٹی سی ویڈیو ہے 20 کی منٹ کی، اس میں آپ کو تمام چیزیں سمجھائی ہیں، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس سے نا آپ کا یہ سارا کچھ نا بینرز وغیرہ بنانا آسان ہو جائے گا۔ اچھا اس کو میں چیک مارک کیا اور ڈن پر کلک کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ آ گئی، یعنی کہ امیج، یہاں پر بھی یہ آپ کو امیج دیکھنے کو مل جائے گی یہاں پر۔ اب دیکھیں یہاں پر میں اگر کلک کرتا ہوں اس جگہ پر، تو یہ آپ کو ایک نا یعنی کہ ٹیکسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ سارا ٹیکسٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اس جگہ، ٹھیک ہے۔ اس سارے کو یعنی کہ جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے نا براؤز اور لیٹسٹ پروڈکٹ، تو آپ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہے جس طرح بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ شاپ آل کے بٹن پر کلک کریں نا، تو یہاں پر دیکھیں یہ بٹن شاپ آل کے بٹن پر ہمیں لے گیا۔ میں دوبارہ ہوم پر آتا ہوں، تو وہ جو بٹن ہے اس کو بھی آپ یعنی کہ اس کا کلر وغیرہ تبدیل کرنا، وہ سارا کچھ آپ یہاں سے کریں گے۔ یہ دیکھیں شاپ آل کا بٹن ہے، نیچے اس نے لنک دیا ہوا ہے آل پروڈکٹس کا، یعنی کہ یہاں سے نا وہ آل پروڈکٹس کے پیج پر لے جائے گا۔ تو اس نے کلیکشن بنائی ہوئی ہے آل پروڈکٹس کی، وہ کلیکشن کیسے بناتے ہیں وہ بھی ہم دکھائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں تو آپ یہ سارا کچھ یعنی کہ یہاں سے مینیج کر سکتے ہیں کون سا آپ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ یعنی کہ اگر آپ ان چیزوں کو ہٹانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہیں سے کریں گے، تو وہ سارا کچھ آپ نے یہاں سے کرنا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ اسی طرح یہاں پر اگر آپ شو کنٹینر آن ڈیسک ٹاپ پر کلک کریں، ان چیک کریں گے تو یہ ہٹ جائے گا، اور یہاں سے آپ یعنی کہ وہ کلر اسکیمز وہ سارا کچھ آپ یہاں سے مینیج کریں گے۔ اگر آپ ایڈٹ پر کلک کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ ہے، ٹیکسٹ کلر ہے، تو ٹیکسٹ کلر میں کہتا ہوں یہاں پر وائٹ ہونا چاہیے، اور یہ جو نیچے بٹن ہے، بٹن کا کلر، بٹن کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہونا چاہیے۔ یہاں سے وائٹ اس کو کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو بلیک کرتے ہیں، اور اس کو بھی وائٹ، اس کو بھی وائٹ، اور جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم نے وائٹ رکھا ہے۔ اس کے بعد بٹن لیبل ہے، اس کو بھی وائٹ کریں گے۔ تو اس طرح یعنی کہ آپ تمام چیزیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ یعنی کہ مزید امیج وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ کیسے دیکھیں، یہاں پر آئیں سلائڈس میں، تو آپ ایڈ سلائڈ پر کلک کریں گے تو ایک اور امیج آپ اسی طرح یہاں سے ڈالیں گے۔ جتنی بھی آپ امیجز وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے ڈال سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یعنی کہ یہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو تھوڑا سا میں مزید آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر میں اگر کلک کروں تو یہاں پر دیکھیں تو یہ سلائڈ ہیں، دو سلائڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک یہ ہے تو ایک یہ ہے۔ اب ایک سلائڈ کو میں ہٹانا چاہتا ہوں، تو دیکھیں یہ نیچے والی سلائڈ ہے، اس پر میں ڈیلیٹ کے بٹن پر کلک کروں گا تو یہ ڈیلیٹ ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ اپلائی تھوڑی دیر بعد ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ اگر میں یہاں پر بھی آپ کو، اچھا اس کو ذرا میں سیو کر لوں، سیو ہے۔
میں اگر یہاں پر آتا ہوں، اس کو ریفریش کرتا ہوں، تو اب دیکھیں یہ ایسے آپ کا سٹور دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ لک آ رہا ہے آپ کے سٹور کا اچھا۔ اسی طرح ہم واپس آتے ہیں اور یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں، یہ جو ٹیکس ہے میں کہتا ہوں اس کو ہٹا دو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو ٹیکس ہے میں کہتا ہوں اس کو بھی ہٹا دو، اور اسی طرح میں یہاں پر کہتا ہوں کہ یعنی کہ ٹیکس میں کہتا ہوں کہ یہاں پر ہونا ہی نہیں چاہیے، صرف ہمارا بینر ہی ہو جو کہ اچھا سا لگے۔ تو یہ سمپل سا ہم نے بینر رکھ لیا۔ یہ آپ پر ہے کہ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، نہیں رکھنا چاہتے تو ظاہر سی بات ہے ہر بندے کے ذہن میں ایک ڈیزائن الگ ہوتا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ یہ جو تصویر ہے یہ فل ایچ ڈی ہو، اور اس کا جو سائز ہے وہ تھوڑا سا کم کر لیجئے گا، یعنی کہ سائز بھی آپ سائز سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی جو فائل ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے وہ بعض اوقات کافی بڑی ہوتی ہے، جیسا کہ اس کا سائز ایم بی میں چلا جاتا ہے، تو اس کو آپ نے کلو بائٹس میں لے آنا ہے۔ وہ بھی مختلف ٹولز ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائیں گے، لیکن جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ ان کی کوالٹی بہتر ہو۔ یہاں سے آپ سلائڈ وغیرہ ایڈ کرتے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ چیز تو ہو گئی، اب ہم نیچے آتے ہیں یہاں پر۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے کلک کیا تو یہاں پر ایک ہی پروڈکٹ ہے ہماری لسٹ ہوئی، اس وقت ایک ہی پروڈکٹ ہم نے لسٹ کی تھی، تو یہاں پر وہ آ رہا ہے۔ یہاں پر ہم یہ ٹیکس ہے، آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹاپ پروڈکٹس، اس طرح جو بھی آپ یہاں پر لکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ یہاں پر نیچے آتے ہیں، یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ڈسکرپشن وغیرہ اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں، تو وہ یہاں پر آ جائے گی۔ اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کو ہٹا دیں، اور یہاں پر آپ نے کلیکشن، اب کلیکشن کیا ہے اس نے رکھا ہوا ہے آل، جتنے بھی پروڈکٹس وغیرہ ہیں نا وہ سب یہاں پر آئیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ یہاں پر ہم آل پروڈکٹس کر دیتے ہیں، اس کو میں ہٹا دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ چینج پر کلک کریں گے، چینج کلیکشن، ریموو کلیکشن۔ اب دیکھیں کلیکشن کیا ہے، یہاں پر اگر میں کرتا ہوں تو اس وقت ہوم پیج ہے اور کوئی کلیکشن نہیں ہے، تو میں کریٹ کلیکشن پر اگر کلک کرتا ہوں تو یہاں سے میں یعنی کہ جو کلیکشن وغیرہ ہے وہ خود بنانی ہے میں نے۔ ابھی ہمارے سٹور پر صرف ایک پروڈکٹ لسٹ ہوئی ہے، تو ہم مزید ایک اور 2 3 4 پروڈکٹ ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارے سٹور پر جو لک ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کوئی بھی ٹائٹل دے سکتے ہیں، جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ عید، تو اسی طرح یہاں پر ڈسکرپشن وغیرہ اگر آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں، کوئی بھی آپ امیج وغیرہ یہاں سے ڈال سکتے ہیں۔ تو ڈالنے کے بعد آپ نے سمپل سیو پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہماری کلیکشن بن گئی۔ اب یہاں پر آپ نے یعنی کہ جو بھی آپ نے پروڈکٹ اس میں رکھنی ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہماری اس وقت ایک ہی پروڈکٹ لسٹ ہوئی ہے تو ہم یہاں سے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کلیکشن میں۔ اسی طرح میں ذرا کچھ اور پروڈکٹ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، تو میں یہاں پر دیکھیں پروڈکٹس پر کلک کرنا ہے، آپ نے پروڈکٹ پر کلک کرنا ہے کوئی نئی پروڈکٹ ایڈ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ ہماری ایک پروڈکٹ ہے، ہم یہاں پر دیکھیں ایڈ پروڈکٹ پر کلک کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر نا 4 کی پروڈکٹ مزید ایڈ کر دوں تاکہ پھر آپ کو سمجھانے میں تھوڑی سی زیادہ آسانی ہوگی۔ تو سمپل آپ یہاں پر نام رکھیں گے پروڈکٹ کا، ڈسکرپشن دیں گے، میں کہیں سے ڈسکرپشن نکال ہی لیتا ہوں۔ یہاں پر میں نے ڈسکرپشن ڈال دی، آپ یہاں سے یعنی کہ ڈسکرپشن کو پراپر مینیج کریں گے، یعنی کہ پراپر اس کو ڈیزائن کریں گے، پراپر اس کا نا یعنی کہ الائنمنٹ کریں گے، سیدھا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں اپنی یعنی کہ تصویر ڈال دیتا ہوں، یہ میں نے تصویر ڈال دی، اور یہاں پر میں نے پرائز جو کہ اصل میری پرائز ہے میں کہتا ہوں 2000، میں کہتا ہوں یہاں پر کمپیئر کرو 4000 اتنی پرائز سے، تو یہ پرائز یعنی کہ اصل پرائز یہ ہے، یہ والی ویسے ہیں، اس کو کٹ ہوگا تاکہ مائنڈ بنے۔ یہاں پر اگر میں دکھا سکوں، یہاں پر دیکھیں یہ جیسے ہیں، یہ اصل پرائز ہے، یہ اس پر کٹ لگا ہوا ہے، تو لوگوں کو اوپر لکھا ہوا ہے سیل، تو سیل لگانے کے لیے میں نے ایسے کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہ نہیں ڈالتے تو پھر سیل والا نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہاں پر 4 ٹیکس آن دس پروڈکٹ کاٹ دیں گے، یہاں پر ہم کاسٹ
پر آئٹم لکھ سکتے ہیں جی 2000 کی مجھے پڑ رہی ہے، وہ بتا دے گا آپ کا جو پرافٹ مارجن ہے وہ اتنا ہے۔ اور ٹریک کوانٹٹی آپ یہاں پر لکھ دیں کہ 232 کنٹینیو، یہ میں نے آپ کو پچھلی یعنی کہ بتایا تھا۔ ایس کے یو یعنی کہ سیلر کیپنگ یونٹ ہے، وہ نمبر وغیرہ اگر آپ ہیک کے پاس ہیں، بار کوڈ وغیرہ اگر آپ کا بڑا سٹور ہے تو پھر وہ ڈال سکتے ہیں اگر کلائنٹ آپ کو دیتا ہے۔ ویٹ وغیرہ ہے۔ اچھا، ویریئنٹس، اب دیکھیں کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے ویریئنٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ شوز ہیں تو ان میں وائٹ کلر کا ہے، بلیک کلر کا ہے، تو اس کو ایڈ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں ویریئنٹس پر آپ کلک کریں، یہاں پر سائز میں ہے، کلر میں ہے، مٹیریل کیسا ہے، میں کہتا ہوں کلر میں ہے، تو وہ کہتا ہے کون سا کلر، تو آپ یہاں پر لکھیں گے کلر، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ریڈ۔ اب ریڈ میں نے لکھ دیا، اب میں نے ڈن پر کلک کرنا ہے، یہ آ گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر ویریئنٹ بن گیا، یہاں پر ایک پکچر کی تصویر ہے، میں اس پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے ریڈ کلر کے یعنی کہ شوز کی تصویر ڈال دیتا ہوں۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ڈال رہا ہوں، یہ نہ کہ سمجھیے گا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا یہ ریڈ شوز نہیں ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھاؤں کہ کیسے ویریئنٹس ایڈ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ اپلوڈ ہو گئی، یہاں پر چیک مارک کرنا ہے اور پھر ڈن، یہاں پر یہ آ گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں اس کی پرائس بھی آپ الگ کر سکتے ہیں کہ جو ریڈ والا شوز ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی میں سیل کروں گا 3999 کا، اور وہ کتنی آپ کے پاس انوینٹری پڑی ہے وہ آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں 34، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ یعنی کہ ویریئنٹس ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو کرنے کے بعد آپ یہاں پر سیو پر کلک کریں، تو میں جلدی سے یہاں پر یعنی کہ مزید پروڈکٹس ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ پھر وہاں پر آپ کو نظر آ سکیں۔ اب دیکھیں یہ والی پروڈکٹ بھی ایڈ ہو گئی، میں دوبارہ یہاں پر پروڈکٹس پر آتا ہوں اور ایڈ پروڈکٹس پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر یعنی کہ پروڈکٹ ایڈ کر دیتا ہوں۔ تو دیکھیں یہاں پر میں نے پروڈکٹس ایڈ کر دی ہیں کچھ، تاکہ آپ کو تھوڑا سا لک اچھا نظر آئے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر میں نے 4 کی پروڈکٹس ایڈ کر دی ہیں۔ اب میں یہاں پر آتا ہوں کلیکشن میں، آپ نے کلیکشن کیسے بنانا ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ یہاں پر آیا، دیکھیں عید کی کلیکشن بنی ہوئی ہے، آپ کریٹ کلیکشن کر کر ڈفرینٹ طرح کی کلیکشنز بنا سکتے ہیں، پھر آپ اس حساب سے یعنی کہ اپنے سٹور پر لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر آئے کو کلک کرے اس کلیکشن میں چلا جائے، یہاں پر ڈفرینٹ طرح کی یعنی کہ وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ بٹن ہے، یہاں پر آپ کلیکشن کا کوئی لنک دے دیں کہ عید کلیکشن کے لیے یہاں پر کلک کریں تو وہ آپ یعنی کہ کریں گے۔ تو دیکھیں کلیکشن کیسے بنانی ہے، کریٹ کلیکشن پر آپ کلک کریں گے، یہاں پر ٹائٹل دیں گے، یہاں پر ڈسکرپشن اگر آپ دینا چاہتے ہیں کوئی تصویر لگا دیں تاکہ آپ کو یاد رہے، تو میں یہاں پر یہ ڈال دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سمپل یہاں پر سیو پر کلک کر دینا ہے۔ یہ تصویر اپلوڈ ہو جائے تو میں سیو پر کلک کروں گا۔ یہاں پر میں نے سیو پر کلک کیا، یہ کلیکشن کا نام ہے۔ اب ان کلیکشنز میں آپ نے کیسے پروڈکٹ رکھنی ہے وہ بھی آپ سمجھیں۔ یہاں پر دیکھیں آ رہا ہے پروڈکٹس، تو آپ نے یہاں پر براؤز پر کلک کرنا ہے۔ دیکھیں یہ کافی سارے پروڈکٹس ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ اس سیل کی یعنی کہ اس کلیکشن کی نا پروڈکٹس 2 ہی ہوں اس میں، تو میں ایڈ کرتا ہوں ان کو سلیکٹ کر کر، تو یہ پروڈکٹ یعنی کہ اس کلیکشن میں شامل ہو گئیں پروڈکٹ۔ اس کے بعد دیکھیں یہ پروڈکٹس اپڈیٹڈ آ گیا، اس کلیکشن میں وہ پروڈکٹ آ گئی۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آ گئی کہ کلیکشن کیسے بنانا ہے۔ اسی طرح گفٹ کارڈز وہ وغیرہ وہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں۔ اچھا ہم واپس آتے ہیں یہاں پر، تو آپ کو دیکھیں یہاں پر کیا ہے کلیکشن میں، میں اس کو ذرا ریلوڈ کرتا ہوں۔ اچھا اس کو ذرا سیو بھی کر لوں پہلے۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ ہوم ہے، یہ ساری ہماری یعنی کہ پروڈکٹس آ رہی ہیں، تو میں یہاں پر ہوم ہے کریٹ کلیکشن میں نے کیا ہوا ہے، یعنی کہ میں کلیکشن پہلے بنا چکا ہوں۔ یہاں سے میں پہلے ریلوڈ کر لوں ذرا اس کو۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ نے یہ دیکھنی ہے خود، آپ نے پریکٹس کرنی ہے، آپ کو فری وہ 3 دن دے رہے ہیں، آپ اچھے سے کریں۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی اب دوبارہ اکاؤنٹ بنا لیں، تو یہ اچھے سے آپ نے سمجھنا ہے اسٹور کو ڈیزائن کرنا۔
اب دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو ریلوڈ کیا تھا، یہاں پر میں آتا ہوں، کلک کرتا ہوں، یہاں پر آ رہا ہے ہیڈنگ وغیرہ وہ تمام چیزیں، یہاں پر ہے کلیکشن آل، یہ آل پر ہے۔ اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینج کلیکشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ آل ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں مختلف ڈفرینٹ کلیکشنز آ گئی۔ اگر آپ یہاں پر یہ رکھیں گے، اس میں 2 پروڈکٹس ہیں، اس میں 1 پروڈکٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے کلیکشن، تو اس طرح آپ کلیکشن بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہاں پر آپ اگر ایک اور پیج وغیرہ بناتے ہیں تو وہاں پر آپ نے اس طرح رکھنی ہے کلیکشن، تو اس طرح آپ نے یہاں ایسے پروڈکٹس لے کر جانی ہے وہاں پر۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی، آپ نے یہ کرنا ہے لازمی۔ تو پہلی رو پر یہ دیکھیں 4 پروڈکٹس آپ نے رکھنی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کریں گے، مجھے امید ہے آپ یہ کریں گے۔ جب آپ کریں گے تبھی آپ کو یہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی۔ اگر میں آپ کو یہاں پر اپنا جو اسٹور ہے اس کو ریلوڈ کرتا ہوں، اب دیکھیں اب اس کا لک کیسا ہے، تو اب دیکھیں اوپر سے یہ نیچے تک نا لک بدلتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اگر میں اس پر واپس آتا ہوں، یہاں پر میں نے کلک کیا، ایڈٹ پر کلک کرتا ہوں۔ اب دیکھیں میں نے ایڈ کیا تو یہاں پر یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں سے یعنی کہ پوائنٹ وغیرہ ایڈ کر سکتا ہوں۔ اگر میں یہ آپ کا اگر فٹ نہیں آ رہا یہاں پر تو آپ اس کو یہاں سے یعنی کہ وہ سارے کچھ مینیج کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس پر فوکس رکھنا ہے تو آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں، جس بھی چیز پر آپ نے فوکس رکھنا ہے۔ اگر تو آپ کی تصویر تھوڑی ٹیڑھی یعنی کہ عجیب سی ہے، سلائڈ نہیں ہے، اسکیئر میں ہے، تو آپ اس کو پھر اس طرح مینیج کریں گے، تو یہاں سے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں یہاں پر، دیکھیں سلائڈ وغیرہ بھی آپ نے ڈال دیا، یہاں پر کلیکشن کا بھی آپ کو میں نے بتا چکا ہوں۔ ایڈ سیکشن پر کلک کر آپ مزید سیکشنز بنا سکتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ ایڈ سیکشن پر کلک کریں، آپ کیا بنانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ سیکشن وغیرہ سلائڈ شو بنانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کالمس بنانا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس طرح دیکھیں 3 کالمس ہیں، 2 کالمس وہ بنانا چاہتے ہیں، جو بھی وہ ڈیزائن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے اسٹور کو ڈیزائن کرنا ہے، تو وہ تمام چیزیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ ایک اور یعنی کہ اسی طرح کی پروڈکٹس بنانی ہے، میں کہتا ہوں فیچر پروڈکٹس، یہاں پر کلک کیا، یہاں پر دیکھیں ایک اور بن گیا۔ ذرا اس پر میں کلک کرتا ہوں، یہاں پر دیکھیں یہ ایک اور بن گیا۔ اب میں اس پر کلک کرتا ہوں، یہاں پر آؤں گا، اس کو میں کرتا ہوں عید کلیکشن کا نام دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح عید کلیکشن کا نام دے دیا، یہاں پر آتا ہوں، سلیکٹ کلیکشن پر کلک کرتا ہوں، یہاں پر میں عید پر کلک اچھا یہاں پر میں نے اس پر کلک کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ والی 2 پروڈکٹس اس میں ایڈ کی تھی، آپ کو پتا تھا۔ اس پر سلیکٹ کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح آ گیا۔ تو آپ اس طرح ڈفرینٹ طرح کی کیٹیگریز وغیرہ وہ تمام چیزیں نا ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیں فوٹر پر، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ یہ ساری چیزیں کریں گے۔ اب فوٹر پر آتے ہیں، دیکھیں اب دیکھیں یہاں پر یہ ای میل وغیرہ ہے۔ اگر کوئی آپ کو ظاہر سی بات ہے کسٹمرز کے اگر ای میل وغیرہ آپ کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ تمام چیزیں یہاں سے ہیں۔ تو اگر تو آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں، اگر آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو سمپل اس کو یہاں پر دیکھیں ریموو پر کلک کریں، یا یہاں پر آ جائے گا ریموو کا، تو وہاں سے ریموو کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایڈ بلاک پر آپ کلک کریں تو یہاں پر آپ مینیو بھی رکھ سکتے ہیں، ٹیکسٹ بھی رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ٹیکسٹ ہونا چاہیے، تو یہاں پر آپ ٹیکسٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس طرح کچھ بھی اگر آپ وہ ہوتا ہے نا کہ واٹس ایپ وغیرہ کے حوالے سے ایک آپ نے چھوٹا سا پوسٹر بنایا ہے، چھوٹا سا نہیں یعنی کہ پٹی سی، تو وہ آپ امیج کی صورت میں یہاں ڈال سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنا واٹس ایپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ طرح کی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے، اور اس کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے، آپ کو زیادہ تبھی سمجھ آئے گی۔ آپ ڈفرینٹ تھیمس وغیرہ ڈاؤن لوڈ کریں، ان کو یہاں پر لے کر آئیں، ان تھیمس کو دیکھیں، کیونکہ ہر تھیم میں آپ کو کافی سارے فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ تو ہے سمپل سی فری سی تھیم ہے، میں آپ کو سمجھانے کی جو کوشش کر رہا تھا تاکہ سمپل سا رکھ کر، تاکہ آپ کو یہ ان آپشنز کی سمجھ آ جائے۔ یہ آپشنز کیا ہیں، یہاں پر آپ کلک کرتے ہیں، اس سے متعلق جتنے بھی آپشنز ہیں یہاں پر آتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے اس پر اس کو لے کر آیا، یہاں پر ہیڈنگ کا آپشن، یہاں پر ٹیکسٹ کا آپشن، یہاں سے آپ نے وہ سب کچھ مینیج کرنا ہے۔ تو تھیم سمپل رکھنے کا میرا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آئیں۔ آپ نے پریکٹس یہاں سے کرنی ہے، ایک دفعہ آپ کریں گے، پھر آپ دوسری تھیم، پھر آپ کوئی پریمیم تھیم ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کو اپلوڈ کر کر اس کو ایڈٹ کریں گے، یعنی کہ کسٹمائز کریں گے، تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گی۔
تو امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. یہاں سے آپ نے سیو کرنا ہے. اب دیکھیں یہ تو ہے ڈیسک ٹاپ کا ویو کہ کوئی کمپیوٹر پر آپ کا اسٹور دیکھے گا تو اس کو ایسے نظر آئے گا. آپ موبائل پر دیکھیں, زیادہ تر لوگ موبائل پر دیکھتے ہیں, تو موبائل پر آپ کو ایسے ویو نظر آئے گا. تو اب دیکھیں یہ ایسے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی بھی بندہ اس پر کلک کرے گا تو یہاں پر ایسے مینیو آئیں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, یہ موبائل پر ہے. اسی طرح ڈیسک ٹاپ پر ہے یہ والا. اسی طرح آپ کیٹالاگ کے پیجز وغیرہ وہ تمام چیزوں کو آپ ڈیزائن کریں گے. یس ایسے ہی یہاں پر آپشنز آتے ہیں, یہاں پر آتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. سیٹنگز میں آپ نے ویسے ہی یہ تمام سیٹنگز وغیرہ دیکھنی ہے. ٹائپوگرافی یعنی کہ یہ جتنا بھی فنٹ ہے نا, ان کو اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں, اس میں کون سا فنٹ آپ رکھنا چاہتے ہیں, تو وہ سارا کچھ نا آپ یہاں سے کریں گے. تو امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. تو یہاں پر ہم آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. خدا حافظ. اللہ نگہبان.